الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو کلام اللہ کی جو آیتیں تلاوت کی گئی، ان آیتوں میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، پوری کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کو اللہ کا عمومی خطاب ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک نر اور مادہ سے، مذکر اور مؤنث سے، میل اور فیمیل سے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے. اور پھر یہ تسلسل اور یہ تناسل کا سلسلہ چلا. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر تمہاری آبادیاں بڑھی، تمہاری اولادیں اور نسلیں بڑھی. تو وجعلناکم شعوبا و قبائل، تو پھر ہم نے تم کو خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان کر سکو، ایک دوسرے کی معرفت حاصل کر سکو. تو اللہ نے جو خاندان اور قبائل رکھے وہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ ایک دوسرے میں تمیز ہو، پہچان ہو، معرفت حاصل ہو، انٹروڈکشن ہو. اس لیے نہیں کہ لا لتتکبروا، تاکہ تم تکبر حاصل کرو، لا لترفعوا، تاکہ تم ترفع اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاؤ کہ میں فلاں قوم کا ہوں، میں فلاں برادری کا ہوں، میں فلاں ذات کا ہوں، میں فلاں نسل کا ہوں، میں فلاں جو ہے علاقے کا ہوں. تو اللہ نے یہ جو شعبے، قبیلے، خاندان، رنگ و نسل میں تم کو تقسیم کیا ہے، لتعارفوا، اس لیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کی تمیز، پہچان اور معرفت حاصل کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور سن لو، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قابل احترام، معزز اور محترم وہ انسان ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہو. جس کی زندگی میں جتنا دین ہوگا اس حساب سے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، محترم ہوگا اور عظیم الشان مرتبے کا حامل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ فلاں سید ہے تو اس کو دوسروں پر صرف اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں. خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی: من بطأ به عمل لم يسرع به نسب، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. ہاں، اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر دین ہے،
تقویٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور دین کے جو ہے تمام شعبوں کے اوپر اس کو کنٹرول اور اس کو جو ہے عبور حاصل ہے، تو یہ شخص سید ہونے کی بنیاد پر، وہ دوسرے انسانوں سے نسب کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو فضیلت عطا فرمائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں سے اور اس کے فیصلوں میں سے ہیں۔ لیکن کوئی شخص دین پر نہ چلے، تقویٰ حاصل نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بیزاری کا معاملہ فرمائے اور پھر یہ کہے کہ میں سید ہوں، تو اللہ کے حبیب کا فرمان ہے من بطأ به عمل لم يسع به نسب، اگر عمل نہیں ہے تو نسب کا کوئی فائدہ نہیں، عمل ہوں گے تو نسب کا فائدہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والے اور خبر رکھنے والے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ جل شانہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے اخوت، مواخات اور بدرہود اور بھائی چارگی قائم کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، اب تم آپس میں ایک دوسرے کے اصلاح کا معاملہ کرو۔ اگر لڑائی جھگڑے ہو جائے، ناچاکی اور نااتفاقی ہو جائے، تو آپ حق کی بنیادوں پر آپ اصلاح کا کام کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جب انسان اللہ کا خوف کرتا ہے، اور واتقوا اللہ کا مطلب ہے واتقوا اللہ فی ہذہ الاخوہ، کہ اس تعلق جو اللہ نے تمہارے سب مسلمانوں کے درمیان قائم کیا ہے، اس اخوت اور بھائی چارگی کے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا، لعلکم ترحمون۔ تو یہ امت من حیث المجموع، من حیث الامت، من حیث القوم اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کر سکتی ہے اور اللہ کی رحمت کی مستحق ہوگی۔ لیکن اگر یہ امت پارا پارا ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، خاندانوں میں قبیلوں میں منقسم ہو جائے، اور جو ہے شعبوں میں قبیلوں میں بڑھ جائے، رنگوں اور نسلوں میں بڑھ جائے، علاقوں میں بڑھ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو دوسری جگہ پر فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسی مثال ہے جیسے کہ عمارت ہو اور اس کے جو ہے دیواریں ہو، تو اب یشد بعضہ بعضا، کہ اس میں ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے تقویت کا، استحکام کا اور مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں یہ جو دیوار کھڑی ہے، اس میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ملی ہے، وابستہ اور پیوستہ ہے، اور اس میں جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنی وہ دیوار مضبوط ہوگی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری امت کو ایک دیوار سے تشبیہ دی۔ دوسری جگہ پر حضرت نعمان ابن بشیر کی بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، کہ تمام مؤمنین کی مثال آپس میں رحمت میں، محبت میں، اخوت میں اور ایک دوسرے کے درد کے حساب سے ایسی ہے كمثل الجسد الواحد، جیسے کہ جسم واحد اور ایک بدن کی مثال، ایک باڈی کی مثال ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ وہ ایسی مثال ہے کہ بدن کے اندر کبھی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، ایک پارٹ اور ایک جزو کو تکلیف ہوتی ہے، تو پوری باڈی، پورا جسم اور پورا بدن اس کی تکلیف میں، بے خوابی میں، درد میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر پاؤں کے ناخن کے اندر کوئی تکلیف ہو تو سر تک اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ ہے ان تمام ایمان مومن معاشرے کی اخوت اور باہمی بھائی چارگی اور محبت کی مثال۔ اسی کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں فرمایا کہ اگر مشرق میں رہنے والے کسی مسلمان کے پاؤں کے نیچے کانٹا چبھ جائے اور مغرب میں رہنے والے لاکھوں کروڑوں مسلمان اس کی تکلیف کو، اس کی چبھن کو، اس کے درد کو اپنے سینے اور دل میں محسوس نہ کرے، تو ایسے ایمان پر اور ایسی مومنانہ صفات پر ہم رو ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی ایمان کا جنازہ نکل گیا سمجھو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے عالم کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں، اور ہم جو ہے آرام سے کھا پی رہے ہیں اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے دل کے اوپر کوئی درد اور تکلیف کا احساس نہیں۔
تو یہ ایمان، اسی کو انما المؤمنون اخوہ، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی یہ اخوت اور بھائی چارگی مضبوط ہوگی، اور جتنی یہ بھائی چارگی مضبوط ہوگی اتنا یہ درد ہوگا، اتنی یہ کلن ہوگی، اتنی یہ تڑپ ہوگی، اتنا یہ احساس ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت بنایا ہے، اور یہ امت ایک دوسرے یعنی اینٹ، جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے وابستہ اور پیوستہ ہوتی ہے، تو بیچ میں مسالہ ہوتا ہے، بیچ میں سیمنٹ ہوتی ہے، تو یہ مسالہ کیا ہے؟ وہی معاشرت ہے، وہی معاملات ہے، وہی اخلاقیات ہے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کس طرح سلوک کریں، اپنے بھائی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کریں۔ وہ اگر ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے تو بھی ہم اس سے اچھا برتاؤ کریں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، فرمایا کرتے ہیں چراغ سے چراغ جلا کرتا ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کے ساتھ اخلاق سے معاملہ کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ اخلاق کا معاملہ نہیں کر رہا ہے، تو بس اب ختم ہو گیا معاملہ۔ تو پھر یہ چراغ جلیں گے کیسے؟ میں چھوٹا بن کر، اپنے آپ کو عاجز بنا کر، اپنے آپ کو حقیر بنا کر اپنے مسلمان بھائی سے تعلق جوڑنے کی فکر کروں تو پھر چراغ سے چراغ جلے گا۔ دوسرا انسان بھی نرمی اور تواضع اور محبت کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرے گا، تو یہ سب صفاتیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، کہ دین نام ہی ہے خیر خواہی کا، دین خیر خواہی کا نام ہے، اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نام ہے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نام ہے، اس کے بارے میں اچھا سوچنے کا نام ہے، اس کی خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الدین والنصیحہ، کہ جو ہے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور دوسری جگہ پر انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے ہمدردی کا، نصیحت کا، خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے اپنے خادم کو، اپنے غلام اور ملازم کو فرمایا کہ جاؤ مجھے گھوڑا خریدنا ہے اور تم گھوڑا خرید کر آؤ۔ تو اس وقت غلاموں کی بھی اقسام ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں ملازموں کی، خادموں کی اقسام ہوتی ہے کہ کچھ لوگ گھر کے کاموں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لوگ فلاں کام کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوشیار ہوتے تھے جو تجارت اور لین دین اور سودا سلف میں ماہر ہوتے تھے۔ تو آپ کا یہ غلام بہت مشہور تھا اور بہت معروف تھا اور بہت زیرک، عقل مند اور چالاک تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، جاؤ گھوڑا خرید کر آؤ۔ آپ نے اس کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا۔ اس وقت اس کی قیمت، گھوڑوں کی، اچھے سے گھوڑوں کی قیمت جو ہے 800-900 درہم ہوا کرتی تھی۔ آپ نے 1000 درہم لے کر بھیجا کہ جاؤ 1000 درہم لے کر جاؤ، لیکن اچھا سا گھوڑا خرید کر لانا۔ یہ گیا اور مارکیٹ میں ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، بہت جگہ اس نے دیکھا، ایک گھوڑا اس کو بہت پسند آیا۔ اس کو کہا کہ تیرا گھوڑا کتنے میں بیچنے کا ہے؟ اس نے کہا 800 کا ہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ 800 تو بہت زیادہ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے 700 میں لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ ارے اس کے اندر فلاں معاملہ معلوم ہو رہا ہے، کہا چلو 600 میں لے جاؤ۔ ایسا کرتے کرتے وہ 300 یا 400 درہم پر آیا، اور اس غلام نے وہ 300 درہم، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 300 درہم، جی 300 درہم کے اندر وہ گھوڑا خرید لیا۔ اور یہ گھوڑا خرید کر خوشی خوشی اور جو ہے اپنے ایک جیت کے احساس کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یہ لو میں آپ کے لیے گھوڑا لے کر آیا۔ اس کو یہ احساس تھا کہ میری تعریف کی جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے جب یہ گھوڑا دیکھا تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ اتنا قیمتی گھوڑا، اتنا قیمتی گھوڑا 1000 سے کم میں تو نہیں ملنا چاہیے، یا 800 سے کم میں تو نہیں ملنا چاہیے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کتنے کا لائے؟ اس نے کہا 300 درہم کا۔ آپ نے کہا 300 درہم کا یہ گھوڑا خریدا؟ آپ کو یقین نہیں آیا۔ کہا کہ جی ہاں میں 300 درہم میں خرید کر لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ، اور آپ پھر خود اپنی تمام مصروفیتوں کو، مشغولیتوں کو چھوڑ کر اس غلام کے ساتھ مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے۔ وہاں وہ شخص کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ گھوڑے کا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرسک یصابی 400 درہم، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا گھوڑا 400 درہم کی لاگت رکھتا ہے۔ وہ غلام، وہ جو تاجر تھا، بڑا خوش ہو گیا کہ جی ہاں یہ 400 درہم اس کی قیمت ہے۔ آپ نے فرمایا
اس کو خوش کیا. پھر فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 500 درہم اس کی قیمت ہونی چاہیے. اس نے کہا کہ جی ہاں حضرت 500 بھی دیے تو بھی صحیح ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی قیمت 600 دینی چاہیے. اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے دل کی بات کہہ رہے ہیں کہ بالکل 600 ہونا چاہیے. اس طرح کرتے کرتے 800 پہلے میں 800 کہتے, لیکن ایک مومن کے دل کو راضی کرنا تھا. اس کو 800 درہم تک لے آئے اور اس کو 800 باقی کے جو 400 تھے وہ 400 اس کو عطا کیے. اور فرمایا 400 مل چکے ہیں, 300 مل چکے ہیں, باقی کے 500 عطا کیے. اور فرمایا کہ اب ہمارا معاملہ ٹھیک ہوا. اب یہ غلام تھا, بڑا پریشان تھا کہ لوگ سستا تلاش کرتے ہیں اور ہم آپ کے لیے سستا لے کر آئے اور آپ نے یہ معاملہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا اور اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس چیز پر بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی, غمخواری اور غمگساری اور محبت اور خیرخواہی کا معاملہ کروں گا. اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پر عمل کیا. آج ہم لوگ اپنی چالاکیاں کس میں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اگر مجبور ہو تو مجبور انسان کے ساتھ بیعت نہیں کی جائے. چنانچہ ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ جو امام التابعین تھے, حضرت تابعین نہیں بلکہ اس کے بعد کے دور کے ہیں, اور حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں. تو عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. امام المحدثین ہے, بلکہ امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ہے. آپ جو ہے آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا. اس یہودی کو پیسے کی ضرورت ہوئی اور اس کو تکلیف اور گرانی محسوس ہوئی. اس نے اپنا گھر بیچنے کے لیے رکھا اور اس نے اس گھر کی قیمت جو 1000 ہو سکتی تھی اس نے 2000 درہم رکھی. 2000 یعنی سمجھو کہ اگر 10 لاکھ کی قیمت ہے تو 20 لاکھ قیمت رکھی. لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے, اس گھر کی قیمت تو 10 لاکھ ہوتی ہے, تم نے اس کی 20 لاکھ رکھی. اپنے زمانے کے حساب سے کہہ رہا ہوں, اس کی تو 10,000 قیمت ہو سکتی ہے, تم نے 20,000 قیمت رکھی. تو اس غلام نے کہا کہ 10,000 اس گھر کی قیمت ہے اور 10,000 عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کے پڑوس کی قیمت ہے. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کو اس کے اس تکلیف کا اندازہ ہوا. آپ نے اس کی ضرورت کے حساب سے اس کو پیسے بھیج دیے اور فرمایا تم میرا پڑوس نہ چھوڑ اور میرے ساتھ رہا کر. یہ تھے ہمارے اخلاق. اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حمید بن بلال, یہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے. ایک مرتبہ بنو امیہ میں بنو ہاشم کے اندر بحث ہوئی کہ دونوں میں سے بنو امیہ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور یہ جو ہے بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. یہ دونوں قریش کے ہی ہیں, تو دونوں کی جو ہے شاخ بدلتی ہے. تو حضرت تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے دو آدمیوں کے درمیان بحث ہوئی. بنو ہاشم کہہ رہا ہے کہ میرا خاندان زیادہ سخاوت رکھتا ہے. بنو امیہ کہہ رہا ہے کہ بنو امیہ کا شخص کہہ رہا تھا کہ میرے خاندان کے لوگ زیادہ سخاوت ہے. آج ہم لوگ تو پتہ نہیں کیسی چیزیں, ماشاءاللہ آج ہم نے جو PUBG کے اندر اتنا کر دیا ہے اور کرکٹ کے اندر اتنے رن بنا لیے, ہم نے یہ کر دیا, ہمارے تو بس فخر یہی رہ گیا. اللہ معاف کرے. یہ تھے اس زمانے کے لوگوں کے احوال کہ کس چیز میں آپ کو کمپٹیشن کرنا ہے, کس چیز میں آپ کو مسابقت کا جذبہ رکھنا ہے, وہ بھی تو سیکھو. تو بنو ہاشم کا انسان کہہ رہا ہے کہ میرے خاندان میں سخاوت ہے, بنو امیہ کا شخص کہہ رہا ہے کہ میرے خاندان میں سخاوت ہے. ان دونوں نے کہا کہ چلو آزمایا جائے, امتحان لیا جائے کس کا خاندان زیادہ سخی ہے. تو اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس جا اور تو چندہ کر کے لا, میں اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس جاتا ہوں اور چندہ کر کے لاتا ہوں. چنانچہ بنو امیہ کا شخص اپنے خاندان میں گیا تو وہاں سے سب کے پاس سے 10,000 روپیہ کر کے 10,000 درہم کر کے جو ہے 10 آدمیوں کے پاس گیا اور 1,00,000 درہم 10 آدمیوں سے لے کر وصول کر کے وہ حاضر ہوا. اور ادھر بنو ہاشم کا شخص سب سے پہلے عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں ضرورت مند ہوں اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کچھ مدد فرمائیں. چنانچہ انہوں نے کچھ نہیں سوچا, 1,00,000 درہم فوراً اس کو عطا کر دیے. ہم تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے نا بھائی, سنتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے نا. ہاں ہم تو بہت بڑے سخی ہو جاتے ہیں, کسی ایک مدرسے کو 100 روپیہ لکھا کر 200 روپیہ لکھا کر پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے, ہم غریبوں کو حقیر نظروں سے نہ دیکھیں. خیر, تو 1,00,000 درہم فوراً دے دیے گئے. دوسری طرف پھر وہ گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو انہوں نے پوچھا کہ تم اس سے پہلے کس کے پاس گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ان کے پاس گیا تھا, حضرت عبید اللہ ابن عباس کے پاس. کہا کتنے دیے؟ کہا کہ 1,00,000.
ہم ہوتے تھے کہ ہاں 1 لاکھ مل گیا, ضرورت پوری ہو جاؤ. ہم تو ایسے ہی کہتے نا, کسمبا کے اندر چندہ کرنے اب اتنے بہت ہو گئے باقی ختم, یہی کرتے نا ہم لوگ. تو کیا کر انہوں نے کتنے دیے؟ 1 لاکھ درہم کا 1 لاکھ دیے. چلو ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے فوراً 1,30,000 درہم دیے, 1,30,000. اور اس کے بعد وہ حضرت حسین کے پاس گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1,30,000 دیے. صرف 3 آدمیوں کے پاس جا کر اس نے 3,60,000 درہم جمع کیے, اور وہ شخص 1 لاکھ درہم لے کر آیا. اور آپس میں بات ہوئی کہ میں 10 آدمیوں کے پاس گیا, انہوں نے کہا میں صرف 3 آدمیوں کے پاس گیا. تو اس نے مان لیا کہ یقیناً آپ کا خاندان زیادہ سخاوت رکھتا ہے. لیکن قصہ یہاں ختم نہیں ہوا. اس کے بعد پھر آگے دیکھو کہ وہ شخص جو ہے بنو امیہ کا شخص, وہ 10 لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ میں کوئی ضرورت مند انسان نہیں تھا, نہ مجھے کوئی حاجت تھی, ہمیں تو صرف ایک امتحان لینا تھا اور آزمانا تھا, اس لیے ہم لوگوں نے یہ معاملہ کیا تھا, اور آپ اپنے پیسے لے لیجیے. سب نے اپنے 10,000 روپئے واپس, 10,000 درہم واپس لے لیے. اور ادھر وہ شخص عبید اللہ ابن عباس کے پاس گیا, حضرت حسن کے پاس گیا, حسین کے پاس گیا, اور کہا کہ ہم نے ایسا معاملہ کیا تھا, صرف آزمانا مقصود تھا, امتحان مقصود تھا, یہ ختم ہو گیا, اب اپنے جو ہے درہم واپس لے لیجئے. تو ان بنو ہاشم کے ان نوجوانوں کو اور جنت کے سرداروں کو سلام. انہوں نے کہا کہ یہ بنو ہاشم کا خاندان ہے, جب دیتا ہے واپس نہیں لیتا, جب دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا. اللہ تعالی ہم کو ایسا مسلمان بنائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو امت واحدہ بنائے, امت مسلمہ بنائے, امت محمدیہ بنائے, اور فرقوں میں, نسلوں میں, ذاتوں میں, علاقوں میں اور جو ہے خاندانوں میں بٹنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.